وہ احساس بہت ہی الگ ہوتا ہے جب اللہ کی محبت کو محسوس کرتے ہوئے زبان خاموش ہو مگر آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو جائیں۔ چھوٹی سی نیکی کو چھوٹا سمجھ کر نظر انداز نہ کریے، یہ جنت کا دروازہ کھلوا سکتی ہیں۔ جب یہ محسوس ہونے لگے کہ سب راستے بند ہیں تو اللہ کے راستے پر چل پڑو، بے شک اللہ کا راستہ بند نہیں ہوتا۔ خدا کی ذات پر پختہ یقین ہر قسم کے رنج و غم کو دور کرتا ہے۔ رب کریم آپ کی ہر اس پریشانی کو دور کرے جس سے آپ اکیلے لڑ رہے ہیں، آمین ثم آمین۔ نماز کو محبت سمجھ کر ادا کرو گے تو اللہ تعالیٰ اگلی نماز کے لیے تمہیں خود بلائے گا۔ روز محشر خدا کے ترازو کے پاس داڑھیوں، مصلوں، برقعوں، حجابوں، تسبیحات کا ڈھیر لگا ہوا ہوگا، اور پھر کیا ہی کمال کا نظارہ ہوگا جب خداوند نیتیں تولنے کا حکم دے گا۔ دعا میں اتنی طاقت تو ہوتی ہے کہ وہ لکھی ہوئی تقدیروں کو بھی بدل سکتی ہے، اور جس رب نے اپنے بندے کی دعا مچھلی کے پیٹ سے سنی، پھر وہ کیسے تمہاری دعا نہیں سنے گا۔ اے اللہ، جیسے تو بارش کے پانی سے زمین کو صاف کرتا ہے یا رحمان، اسی طرح ہمارے دلوں کو بھی ایمان اور اپنی اطاعت کے ساتھ دھو دے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کوئی دعا میں کچھ مانگے تو کثرت سے مانگے، کیونکہ وہ اپنے عظیم رب سے سوال کر رہا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے آپ کو، اپنی اولاد کو، اپنے خادموں کو اور اپنے مال کو بددعا نہ دو، ایسا نہ ہو وہ گھڑی قبولیت کی ہو اور تمہاری دعا قبول ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی سورہ مزمل پڑھے اللہ تعالیٰ اسے دنیا اور آخرت کی تنگی دور کر دیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جن لوگوں کی زبانیں اللہ پاک کے ذکر سے تر رہتی ہیں وہ ہنستے ہوئے جنت میں داخل ہوں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی کے گھٹیا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر اور کمتر سمجھے۔ جب آپ کی ذات سے کوئی انسان 2 قدم پیچھے ہٹ رہا ہو تو کوشش کریں کہ آپ 4 قدم پیچھے ہٹ جائیں۔ اس کو عزت نفس کہتے ہیں، کیونکہ جس کے لیے آپ کی ذات اور آپ کی بات بے معنی ہو جائیں تو راستہ بدل لینا ذہنی اذیت سے بچنے کا بہترین طریقہ ہوتا ہے۔ اپنے دل کو کھلی کتاب مت بنائیں، کچھ لوگ اس میں سے ایک حرف کے بھی حقدار نہیں ہوتے۔ جب آپ کے ساتھ کوئی برا کرے یا آپ کے لیے برا سوچے تو اسے اپنے عمل میں مصروف رہنے دیں۔ آپ کو یہ یقین ہونا چاہیے کہ آپ کے رب کو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ، وہ ہر سازش سے واقف ہے، ہر دل کا حال جانتا ہے۔ وقت لگ سکتا ہے مگر انصاف ضرور ہوتا ہے۔ بس خاموش رہیں، صبر کریں اور اپنے رب پر بھروسہ رکھیں۔ پردہ رکھنا سیکھیں، بلا وجہ کسی کی عیب کی تشہیر مت کرتے پھریں۔ کبھی سوچا ہے کہ رب العالمین نے ہمارے کتنے پردے رکھے ہیں؟ اگر سب ظاہر ہو جائیں تو شاید ہمیں چھپنے کی جگہ بھی نہ ملے اور ہماری تدفین کے لیے بھی لوگ نہ آئیں۔ اے میرے رحمان اور رحیم رب، تو میری دعاؤں کو قبول کر جو مجھے ناممکن نظر آتی ہے، لیکن تیرے لیے تو سب ممکن ہے۔ تو معجزوں کا بادشاہ ہے، تیرے خزانے وسیع ہیں، تجھے تیری رحمت کا واسطہ میرے رب، تو میری دعاؤں کو اس طرح قبول کر کہ میں حیران رہ جاؤں۔ یا اللہ، مجھے اس وقت سے خوف آتا ہے جب میں قبر میں رات گزاروں گی اور لوگوں کی یادوں سے بھلا دی جاؤں گی۔ یا ربی، میرے لیے ایسے لوگ مقرر فرما جو میری موت کے بعد بھی مجھے دعائیں مغفرت کے لیے یاد رکھیں۔ اور جب اللہ دینے پر آتا ہے تو تمہارے مخالف کو بھی تمہارا وسیلہ بنا دیتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے کھانے کا آغاز نمک سے کرو۔ جو لوگ کھانے سے پہلے نمک چکھ لیتے ہیں وہ 30 بیماریوں سے محفوظ رہتے ہیں۔ جو شخص اپنی نعمتوں کو لوگوں پر خرچ کرنے میں ہاتھ کشادہ رکھتا ہے وہ ان کو زوال سے محفوظ کر لیتا ہے۔ انسان کو توڑنے، جوڑنے اور گرانے کے کئی طریقے ہیں، مگر اسے پانے، بنانے اور سنوارنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ ہے صرف محبت۔ اللہ تمہیں ایسے شخص کی صحبت سے بچائے جو تمہاری روح کو گھائل، دل کو بیمار اور تمہارے ذہنی سکون کو تباہ کرے، آمین۔ لوگوں کے اچھے ہونے کا دار و مدار آپ کے حالات پر ہے، آپ کے حالات اچھے تو لوگ بھی اچھے۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، رشتے جب ٹوٹتے ہیں تو غلطی کسی کی بھی ہو، ہارتے دونوں ہیں۔
دنیا کا خوبصورت ترین شخص وہ ہے جسے مشکل میں آواز دینا آسان ہو۔ اپنی ذہنی صحت کا خیال رکھنے میں یہ بھی آتا ہے کہ جو لوگ بضد ہوں، آپ کو غلط سمجھنے پر ان سے بحث نہ کی جائے اور جتنا ہو سکے کنارہ کشی اختیار کر لی جائے۔ سر اور کردار ہمیشہ اونچا رکھو، اچھے برے دن آتے جاتے رہتے ہیں۔ آج کل شادیوں میں لگی ہوئی کرسیاں شادی میں آئی ہوئی عورتوں سے زیادہ باپردہ ہوتی ہیں۔ جب بوجھ بنو گے تو اپنے بھی گرا دیں گے۔ اپنے اعمال کی خبر کسی نے نہیں رکھی مگر اللہ سے مقدر کا گلہ ہر کسی کو ہے۔ تھپڑ وہ نہیں ہوتے جو آپ کے چہرے پر آ کر لگتے ہیں، بلکہ ہر وہ لفظ جو آپ کے کردار اور غرور کو توڑ دے وہ بھی کسی تماچے اور اذیت سے کم نہیں ہوتا۔ اگر آپ ڈرائیور کو جانے بغیر ٹرین پر پرسکون بیٹھ سکتے ہیں تو پھر اپنی زندگی کے بارے میں کیوں پریشان ہوتے ہیں جسے اللہ چلا رہا ہے؟ بے شک زندگی تھکا دینے والی چیز ہے، اور جب تم تھک جاؤ تو اپنے رب کو یاد کرو، کیونکہ سکون تو صرف اللہ کے ذکر میں ہے۔ وہ تم سے اتنی محبت کرتا ہے کہ دن میں 5 بار اپنے پاس بلاتا ہے۔ وضو جوانوں کی طرح کرو، نماز بوڑھوں کی طرح پڑھو اور دعا بچوں کی طرح مانگو۔ زندگی جی لیجئے ورنہ گزر جائے گی۔ تہجد کا پہلا سجدہ ہی غم کا آخری سجدہ ہوتا ہے۔ عورت ماں ہو تو احترام کیجئے، بیوی ہو تو عزت دیجئے، بہن ہو تو شفقت کیجئے اور اگر بیٹی ہو تو فخر کیجئے۔ وہ نصیب بدل بھی سکتا ہے، تم دعا تو کرو، وہ تقدیر پلٹ بھی سکتا ہے، تم یقین تو کرو۔ تعلق باقی نہ رہے مگر احترام باقی رہنا چاہیے، یہ انسان کے معیاری اور خاندانی ہونے کی دلیل اور کسوٹی ہے۔ دعائیں کتنی ہی بے ترتیب کیوں نہ ہوں لیکن چیزوں کو اپنی جگہ پر واپس لے آتی ہیں۔ اگر آپ سے کوئی نیکی نہیں ہوتی تو آپ صرف معاف کرنا سیکھ لیں۔ اللہ کہتا ہے تم ممکن کے لیے روتے ہو، میں تو ناممکن کو بھی ممکن کرنے پر قادر ہوں۔ جب اللہ سے مانگ لو تو دل میں نہ ملنے کا ڈر نہ رکھو، کیونکہ اللہ تعالیٰ اٹھے ہوئے ہاتھوں کی علاج رکھتا ہے۔ حفاظت کریں نماز میں قلب کی، مجلس میں زبان کی، غصے میں دماغ کی۔ زندگی کو ایک امانت کی طرح گزارو، ایک نہ ایک دن یہ اپنے مالک کو واپس کرنی ہے۔ مخلص بندہ ہمیشہ جذباتی اور منہ پٹ ہوتا ہے، وہ مکار لوگوں کی طرح الفاظ کا چناؤ اور لہجے کی مٹھاس پیدا نہیں کر سکتا۔ انسان سب کچھ بھول جاتا ہے، بس اپنی بے قدری نہیں بھولتا۔ جب تک آپ دوسروں کی عزت نہیں کرتے، آپ اپنی عزت نہیں کروا سکتے۔ اپنے دل کا ہمیشہ خیال رکھیں، دل ٹھیک ہوگا تو پھر پورا جسم ٹھیک ہو جائے گا۔ جب ہماری خواہشوں کے پاؤں چادر سے باہر نکل جاتے ہیں تو پھر سکون نصیب نہیں ہوتا۔ زبان کی حفاظت کرو، کیونکہ عزت اور ذلت کی یہی ذمہ دار ہے۔